السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا دلوں کی دھڑکن ہے، ہمارا ایمان ہے، اور کربلا پر ہمارا سب کچھ قربان ہے۔ کربلا ہمارے لیے درس گاہ ہے، اور کربلا اسلام کی آماج گاہ ہے۔ کربلا معلیٰ میں موجود ہیں، آپ سب کے لیے دعا گو ہیں۔ خداوند متعال آپ سب کو بھی جلد کربلا میں آ کر کربلائی ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج 12 محرم الحرام ہے اور 1445 ہجری قمری ہے، 31 جولائی 2023 عیسوی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 1237 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ پیر کا دن ہے، دو سیدوں، دو سرداروں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کا دن ہے۔ آج کے دن ہم دو سرداروں کی مہمان نوازی میں رہے۔ آج ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں ذاکر اہل بیت علیہ السلام اظہر حسین الحسینی صاحب چکوال سے، اور خطیب اہل بیت علیہ السلام و تاریخ دان و شاعر و براڈ کاسٹر جناب محترم شکیل اختر صاحب اسلام آباد پاکستان سے، اور ہمارے پیارے پیش خان صاحب جناب سید شہزاد زیدی صاحب اسلام آباد سے، قصیدہ و نوحہ و خان پارٹی شاہ وفا علیہ السلام سید شارب کاظمی صاحب گجرانوالا پنجاب سے۔ آئیے دوستان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ ظاہری بات ہے ذکر کے لیے جتنا بھی وقت ہو کم ہی ہوا کرتا ہے، اور جب وقت کی ڈوروں کو تھوڑا سا کھینچ لیا جائے تو اس کا مطلب ہے وقت مزید کم ہو گیا ہے، تو حسرت پوری تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ میں سب سے پہلے جناب محترم سید شارب کاظمی صاحب سے عرض کروں گا مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت عرض فرمائیں۔ بسم اللہ۔ دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینہ، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینہ، میرے لاشے کی رہے گی تمہیں پہچان بہن، چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن، چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن، کوئی لوٹے نہ اسے ایسا بنا دو زینہ، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینہ، سامنے اپنے سکینہ سے اتروا لو گوہر، ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر، ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر، یہ امانت کسی گوشے میں چھپا دو زینہ، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینہ، آج مقتل میں وقت بات تمہاری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی، کوئی پیغام اگر ہے تو سنا دو زینہ، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینہ، ہاتھ پابند رسن بہنا تمہارے ہوں گے، مجھ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے لاشے سے میرے، مجھ
کو رہ رہ کے خیال آتا ہے لاشے سے میرے، تیر کس طرح نکالو گی بتا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، باہر آنے کو میں خیمے سے نہ کہتا تم کو، ہوتے عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو، ہوتے عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو، بن کے عباس مجھے زین پہ بٹھا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، جب سے اکبر گئے بینائی بھی آنکھوں کی گئی، لا کے دے دو علی اصغر کی نشانی کوئی، لا کے دے دو علی اصغر کی نشانی کوئی، کرتا بے شیر کا آنکھوں سے لگا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، گھر سے شبیر جنازے کی طرح سے نکلے، سبھی روتے تھے تکلم در خیمہ پہ کھڑے، سبھی روتے تھے تکلم در خیمہ پہ کھڑے، شین جس دم کہا مرنے کی رضا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا کلام، بہت خلوص کے ساتھ، یہ خلوص، یہ مودت، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری ہو، ساری رہے، سدا آباد رہیں۔ ذکر اہل بیت علیہ السلام تھے۔ محترم سید شہزاد زیدی صاحب مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں گے، بسم اللہ۔ سب سے پہلے تو میں جو پاکستان سے چلتے ہوئے جن مومن مومنات نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی تھیں اور اذن زیارت کے لیے، میں دعا گو ہوں کہ مولا انہیں جلد از جلد اذن زیارت عطا فرمائے، الہی آمین، اور اس زیارت کو ہماری آخری زیارت نہ سمجھے۔ الہی آمین۔ ایسے احسان عظیم ہے پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کا کہ جنہوں نے ہمیں یہ سعادت بخشی، بے شک، اور مولا حسین علیہ السلام کے حرم میں ہم نے خون کا پرسہ جو وہ پیش کیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، بس ایک کلام ہے جو میں سنانا چاہوں گا۔ بسم اللہ، عنایت۔ تیرا لباس شریعت ولا کے دھاگے سے، تیرا لباس شریعت ولا کے دھاگے سے، اگر صلہ ہی نہیں تو پھر صلہ بھی نہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ عجیب مرض ہے بغض علی ولی جس میں، واہ، عجیب مرض ہے بغض علی ولی جس میں، کوئی دوا بھی نہیں ہے اور کوئی شفا بھی نہیں۔ واہ 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 واہ، کامل کامل کلام ہے، ایک ایک جملہ۔ اندھیری قبر میں یہ سوچنا کہ اجر نبی، واہ اندھیری قبر میں واہ یہ سوچنا کہ اجر نبی، واہ وہاں دیا جو نہیں تھا یہاں دیا بھی نہیں۔ واہ 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 واہ، اجر سبحان اللہ، نبی سبحان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واہ 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 بغیر عشق علی تو نے اس زمانے میں، واہ بغیر عشق علی تو نے اس زمانے میں، واہ طویل عمر گزاری ہے اور جیا بھی نہیں۔ واہ 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 واہ، کوئی فائدہ نہیں اس زندگی کا جو بغیر عشق علی میں گزارے انسان۔ سبحان اللہ، اور علی ولی کے عدو، اور کیا سزا ہو تیری، واہ، علی ولی کے عدو اور کیا سزا ہو تیری، نماز پڑھ بھی رہا ہے ادا بھی نہیں۔ واہ 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 واہ، نتیجہ ہے، واہ ہائے ہائے واہ ہائے، واہ واہ، جس علی کی محبت میں موت آ جائے، اللہ، الہی آمین، جس علی کی محبت میں موت آ جائے وہ شخص مر بھی گیا ہے مگر مرا بھی نہیں۔ واہ 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 واہ، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، شہید زندہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جناب ذاکر اہل بیت علیہ السلام اظہر حسین الحسینی فرام چکوال، بسم اللہ، عنایت فرمائیے گا۔ سب سے پہلے کروڑوں حمد
اس خالق لم یزل کی ماشاءاللہ کہ کربلا مقدس میں واہ سبحان اللہ 12ویں دفعہ زیارت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ سبحان اللہ واہ واہ آل محمد کا ادنا سا ثنا خان ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک کلام عنایت بسم اللہ بسم اللہ۔ آپ کے سامنے میرے محترم سید زادہ سائر حسینی شاعر ہیں، ان کا کلام ماشاءاللہ میں جناب کی خدمت میں اقدس میں پیش کرنا عنایت چاہتا ہوں۔ عنایت بسم اللہ۔ روز کن جس نے کیا ہوتا ہے اقرار حسین، واہ واہ روز کن جس نے کیا ہوتا ہے اقرار حسین، اس کو اللہ بناتا ہے عزادار حسین، واہ واہ روز کن جس نے کیا ہوتا ہے اقرار حسین، داغ سجدہ نہیں ماتھے پہ مگر کافی ہے، داغ سجدہ نہیں ماتھے پہ مگر کافی ہے، میرے سر اور میری پوشت پہ آثار حسین، روز کن جس نے کیا ہوتا ہے اقرار حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے اشکوں میں ملا خون ابل کر سر سے، میرے اشکوں میں ملا خون ابل کر سر سے، دیکھ کر مجھ کو خدا نے کہا شاہکار حسین، روز کن جس نے کیا ہوتا ہے اقرار حسین، سبحان اللہ۔ زخم زنجیر پہ فتویٰ نہ لگاؤ ملا، زخم زنجیر پہ فتویٰ نہ لگاؤ ملا، ورنہ تیرے ماتھے پہ لکھا جائے گا غدار حسین، روز کن جس نے کیا ہوتا ہے اقرار حسین، مجھ سے کہتے تھے فرشتے کہ چلو عالم عمر، میری ضد تھی کہ مجھے کرنا ہے دیدار حسین، روز کن جس نے کیا ہوتا ہے اقرار حسین، جب مجھے لے کے چلا سوئے فلک عزرائیل، جب مجھے لے کے چلا سوئے فلک عزرائیل، آئی آواز اسے لے چلو دربار حسین، روز کن جس نے کیا ہوتا ہے
اقرار حسین، واہ واہ، علی اکبر کی طرح آنا، محمد کی طرح علی اصغر بھی ہے، علی اصغر بھی ہے، ایک حیدر کرار حسین، سبحان اللہ، روز کن جس نے کیا ہوتا ہے اقرار حسین، سبحان اللہ، ایک طرف لوٹا ہوا ہے سرے باطل کا غرور، ایک طرف ٹوٹا ہوا ہے سرے باطل کا غرور، ایک طرف حق کا تکبر فقط انکار حسین، روز کن جس نے کیا ہوتا ہے اقرار حسین، سبحان اللہ، دیکھتا ہے ابھی دنیا نے 72 کے بعد، دیکھنا ہے ابھی دنیا نے 72 کے بعد، 313 کا 313 کا ایک لشکر جرار حسین، روز کن جس نے کیا ہوتا ہے اقرار حسین، مجھ سے پوچھے گا خدا کوئی حوالہ سائر، مجھ سے پوچھے گا خدا کوئی حوالہ سائر، میں نے بے ساختہ، میں نے بے ساختہ کہنا ہے کہ سرکار حسین، روز کن جس نے کیا ہوتا ہے اقرار حسین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب اپنا تعارف آپ ہیں جناب شکیل اختر صاحب، ایک زمانے قدیم سے مولا کا ذکر کر رہے ہیں، اور ٹیلی ویژن پاکستان پی ٹی وی آپ کا مرہون منت ہے، بسم اللہ عنایت فرمائیے گا۔ جاوید بھائی بہت بہت شکریہ، ایک تو اس کریم کربلا کا شکریہ سبحان اللہ، جس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں طلب کیا، دوسرا امام حسین چینل کا۔ جاوید صاحب میں کہنے میں مار محسوس نہیں کروں گا کہ اس پوری فضا میں جو ولایت کا نشہ ہے چینل میں، سبحان اللہ، عزاداری کے اشکوں کی آمیزش ہے، اللہ اکبر، وہ آپ کے پاس آ کے محسوس ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی عزادار مکمل نہیں ہوتا، واہ واہ، بے شک، نہ ولایت علی کے بغیر نہ عزاداری حسین کے بغیر، واہ واہ واہ، سبحان اور اللہ، آپ کے چینل کو یہ کمال حاصل ہے کہ دونوں چیزیں یکسر آپ میسر کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اچھا، جہاں جہاں ہماری آواز جا رہی ہے، ہم پاکستان سے آئے ہیں، غلام محمد قاصر ہمارا ایک مرحوم شاعر ہے، اہل سنت سے ان کا تعلق تھا، لیکن شعر سنیے کہ یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، واہ حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، اللہ حسین خود نہیں بنتا، خدا بنتا۔ دوبارہ، واہ 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 واہ، سبحان پیچھے اللہ، اس سال جو تجربہ واہ ہوا ہے، ہر سال جب میں آتا ہوں آپ ہمیں یہ اعزاز بخشتے ہیں، اس سال جو میرے کچھ مشاہدات میں عجیب سی ایک تبدیلی آئی، میں نے اس سال جذبہ زیادہ دیکھا لوگوں، واہ واہ، خون کے پرسے میں شدت دیکھی، اللہ اکبر، اشک گریہ میں روانی دیکھی۔ سبحان اللہ، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ وہ پودا ہے جو ناگوار فضا میں زیادہ پنپتا ہے، واہ واہ، جتنی مزاحمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، سبحان اللہ، تو یا تو اس سے اندازہ لگائیے کہ جو شدت آ رہی ہے اس کا مطلب کہیں نہ کہیں مزاحمت موجود ہے، واہ واہ، اور مزاحمت کرنے والے کم سے کم یہ تو سوچیں کہ وہ ہم سے اور آپ سے مزاحمت نہیں کرتے، واہ جس کی مزاحمت میں بنو امیہ اور بنو عباس کی سلطنتیں کام نہ آ سکیں، واہ واہ، یزید جیسا جابر حکمران نہ آ سکا، واہ واہ، وہ آج کے لوگ کیا اس کی مخالفت کریں گے۔ بے شک، کوشش کیجئے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے کہ
زائرین اور عزادار کے سلسلے میں پوری کتابیں بھری پڑی، اتنا وقت نہیں جتنا وقت میسر ہے. اگر آپ زائر اور عزادار کا احترام نہیں کریں گے واہ تو میرے حساب سے ایسی شخصیت کو باعزت دنیا سے جاتے ہوئے آپ کم ہی دیکھیں گے. بے شک. تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی الجھنے کی کوشش کی، اب آپ لوگ واقف ہوں گے اسی کربلا میں قاچاریہ سلسلے کا بادشاہ آیا تھا، اس نے آ کے کہا کہ یہاں وہ قالین نہیں بچھا ہوا ہے، تو ایران سے قالین آئے اور بچھا دیے گئے. جب بچ گئے تو دروازے سے کچھ خاک لگی ہوئی پاؤں میں عزادار ماتم کرتے ہوئے اس نے روک دیا. اس نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ابھی قالین بچھا ہے. قالین نے لپٹنا شروع کر دیا. ابھی وہ تاریخی واقعہ جو علماء کرام بیان کرتے ہیں. اللہ اس نے ساری رات کوشش کی، قالین دوبارہ نہیں بچھی. ابھی بھی حرم میں امام حسین میں قالین نہیں بچھتا ہے جو قبا کے نیچے. بالکل. تو امام حسین خواب میں آئے، کہا یہ بتاؤ حرم تمہارا ہے یا میرا؟ تم کون ہو تو یہ فیصلہ کرنے والے کہ یہ اس کے پاؤں نجیس ہے یا پاک؟ واہ واہ واہ. اس احتیاط کا بہت ضروری ہے. سبحان میری علماء کرام سے، میری ذاکرین سے، میرے عام لوگوں سے عزاداری کے بارے میں دریدہ ذہنی نہ کیا کریں. واہ عزاداری کے بارے میں کوئی ایسا لفظ نہ استعمال کرے، اس لیے کہ عزاداری کا تعلق اس مادر حسین سے ہے جس نے ہمیں دعا کے نتیجے میں اس دنیا میں بھیجا ہے. واہ واہ واہ. سبحان اور اللہ. مشہور روایت یہ ہے کہ جب امام حسین گود میں آئے تو رسول خدا نے کہا کہ یہ مارے جائیں گے، بھوکا پیاسا مارا جائے گا. مجلسوں میں پڑھتے ہیں. کبھی اس کا تجزیہ کیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ فاطمہ غم نہ کر، اللہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، ہے نہیں، اللہ جو تیرے حسین کو روئے گی. اللہ. ہر قوم اپنے مقصد کے حوالے سے پیدا کی جاتی ہے. عزادار وہ ہے جس کا مقصد حیات عزاداری امام حسین ہے. واہ اس سے کسی اور چیز کی توقع نہ رکھیں. بے شک. اس میں اور چیزیں تلاش کرتے ہیں، اس میں یہ ہو یا یہ نہ ہو. بھئی یہ دیکھیں عزادار مکمل ہے یا نہیں ہے. جس کرائٹیریا پہ اس نے پورا اترنا ہے مادر حسین پر، تو پھر جملہ آخر میں ختم ہوتا ہے کہ اچھا بابا اگر یہ بات ہے تو میں بھی دروازے جنت پہ بال کھول کر بیٹھ جاؤں گی جب تک ایک عزادار داخل نہ ہو جائے. احتیاط کیا کرے. میں تمام خطیبوں سے گزارش کرتا ہوں کہ عزاداری پر انگلی اٹھانے سے پہلے احتیاط کیا کریں. بے شک. عزاداری پہ کوئی دریدہ دہنی سے احتیاط کیا کریں. جتنی چیزیں شاعر اللہ ہمارے برصغیر کی ثقافت ہے، میں یہ کربلا بھی دیکھ رہا ہوں، سارا کچھ ہے یہاں بھی. اب قلم ہیں، بہت سی شبیات ہیں، شاعر اللہ ہے ہمارے یہاں. چونکہ دیکھیں بنیادی نفسیات یاد رکھیں، جتنا آپ مرکز سے دور ہوں گے نا اتنی غم کی شدت میں اضافہ ہوگا. ہجر جسے کہتے ہیں. آپ لوگ تو حرم میں رہتے ہیں، ذرا سا گری آیا جا کے روزے سے لپٹ گئے، ذرا اس کا سوچیں جو ابھی تک یہ سوچ رہا ہے کہ امام حسین کا روزہ کیسا ہوگا. وہ علم سے لپٹ جاتا ہے، وہ زری سے لپٹ جاتا ہے، وہ اس سے لپٹ جاتا ہے. اور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ بات کروں، میرے ذاتی تجربات، ان کے تجربات میں وسائل سے آپ نہیں آ سکتے. میں نے ایسے ہزاروں کروڑ پتی دیکھے ہیں جو ہاتھوں میں پیسے لیے انتظار کر رہتے، کہتے ہیں آپ کیسے چلے جاتے ہیں. اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا کوئی وسیلہ نہیں ہوتا، وہ اور یہاں کربلا پہنچ جاتے ہیں. بس ایک دفعہ خلوص دل سے آپ حسین کو پکارے تو صحیح. اللہ اللہ. کہیں کسی دنیا کے کسی خطے میں کائنات جس کے تصرف میں ہو، اس کے لیے فاصلے کی کیا اہمیت ہوتی ہے. واہ واہ. اس کو جب بلانا چاہے گا تو دنیا کی کوئی طاقت دے. سبحان اللہ. اور میں اپنے زائرین سے گزارش کروں گا، بہت سی بحثیں آج کل چل رہی ہیں اور الٹی سیدھی گفتگو ہوتی ہے. حسین کو صرف خالص آنسو چاہیے، بے شک. اور قبر حسین تک پہنچنے کے لیے ایک جذبہ چاہیے. بے شک. اگر تڑپ ہے تو مولا حسین آپ بلا لیں گے. اس آخری حجت کا ہم انتظار کر رہے ہیں. ذرا سوچیے، تصور کیجئے اللہ کہ 5 کروڑ 10 کروڑ جتنے بھی آپ تعداد آفیشلی دیتے ہیں، یہ ابھی روضہ حسین پر آ رہے ہیں. اللہ ابھی امام حسین نے بلایا نہیں ہے. اللہ. نہ بلانے پر یہ عالم ہے. تو جب امام زمانہ کی آواز آئے گی تو سوچیے دنیا سمٹ کر اس موقع پہ آ جائے گی. اللہ. دوسری اہم بات جو ہے، جتنا وقت چونکہ بہت کم میسر ہے، میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سی چیزیں آپ رکاوٹ بنا دیتے ہیں کہ یہ جو ماتمی حلقے ہیں، یہ نوجوان ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، معرفت ہے یا نہیں ہے. یا دیکھیے یہ الجھنیں نہ پیدا کریں. معرفت ہے تو حلقہ ماتم میں ہے نا. آپ اس لیے حلقہ ماتم میں نہیں کہ آپ کو معرفت نہیں ہے. اس کو یوں کیوں نہیں کہہ دیتے کہ جو حلقہ ماتم میں اسی کو معرفت ہے. جو گریہ کر رہا ہے اسے آنسو آپ نکال سکتے ہیں اگر آپ کو معرفت امام نہ ہو. ذرا کسی کے غم میں رو کے دکھائیے. یہ جو ذرا سا حسین کا نام آیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یہ وہ معرفت ہے جو آپ کی خمیر میں شامل ہے. اور آخری بات، چونکہ وقت آپ کے پاس بہت کم ہے، ہماری خمیر میں کہیں نہ کہیں خاک شفا کی آمیزش ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اشہر محرم وہ ہمارا خون جوش نہ مارے. آخری جملہ کہوں، 2 طرح کے خون ہوتے ہیں. ایک خون خشک ہو جاتا ہے، ایک خون بڑھ جاتا ہے. ہمارے اردو زمانے میں محاورہ ہے کہ فلاں جانور کو دیکھ کے میرا خون خشک ہو گیا، اور بیٹے کی کامیابی دیکھ کر میرا سیر
میرا خون سیروں بڑھ گیا. واہ اس کا مطلب خون بڑھتا بھی ہے. تو خون کا پرسہ وہی دے گا نا جس کا خون بڑھتا ہو. حسین واہ واہ جس کا سن کے خشک ہو جاتا وہ بیچارہ کیا پرسہ دے گا اور کیا حسین کا ماتم کرے گا. لہٰذا ان چیزوں میں بہت احتیاط. میرا سلام ہو آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس سلامت رہیں. مقام پہ آپ نے بٹھا دیا. اور جو ہمارے پاکستان میں رہ گئے, میں ایک جملہ ہے کہ جب ہم رخصت کرنے لوگ آتے ہیں, جانے والے کی آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے ہیں اور رخصت کرنے والے کی. اللہ ان دونوں آنسو میں فرق کیا ہے؟ جانے والی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوتے ہیں اللہ کہ مولا حسین نے ہمیں بلا لیا. اللہ اللہ کبھی اس کی محسوسات کو دیکھیں جو پلٹ کے روتا ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو, اس میں حسرت کی اللہ یاس کے آنسو ہوتے ہیں. اللہ اللہ اور کوئی دعا کرتا ہے کہ مولا ہمیں بھی کبھی بلائیں گے. تو میں اپنے تمام زائرین سے گزارش کرتا ہوں کہ جہاں اپنے لیے دعا کریں, جہاں اپنے خانوادے کے لیے دعا کریں, بچوں کے لیے, وہاں ذریعے سے لپٹ کر یہ ضرور کہیں کہ جو ہمیں خدا حافظ کہنے آئے تھے نا, اگلی دفعہ ہم انہیں اپنے ہمراہ لے کر آئیں. اللہ اور وہ لوگ بھی یہاں آ جائیں کہ جن کی حسرتیں ابھی تک موجود ہیں. بہت سی مقامات ایسے ہیں جہاں خواب میں مولا کائنات مولا امام حسین علیہ السلام آتے ہیں جناب سیدہ. لیکن جو عزا خانہ ہے نا, میں ایک بنیادی بات بتا دوں, اگر کوئی دور مضافات میں ہمارے پاکستان میں عزا خانے کی دہلیز پہ بیٹھا ہے نا, اللہ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ عزا خانے کی دہلیز پہ بیٹھے, اللہ وہ سمجھے وہ قبر حسین کے پاس بیٹھے. اللہ اللہ بس فرق کیا ہے, ہمارے پاکستان میں جب فرشیدہ بچتی ہے تو مولا حسین وہاں آتے ہیں, بے شک. یہاں ہمیں مولا حسین خود بلاتے ہیں. اللہ ہم مولا حسین کے مہمان ہوتے ہیں. اللہ تاریخ انسانی اس بات پر دنگ ہے. جاوید صاحب آپ کا تو اس کا تجربہ ہے. حج سے واپسی میں 26-27 لاکھ لوگ ہوتے ہیں, ہم ایئرپورٹ ریسیو کرنے جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی شکایت ضرور ہوتی ہے. یہاں 5 کروڑ 7 کروڑ آدمی آتے ہیں. میں نے آج تک زندگی میں کسی کو بھوکا پیاسا نہیں دیکھا. اللہ ایک آدمی آپ اپنے چینل پہ بلائیے جو کہے کہ کربلا سے میں بھوکا آیا ہوں یا پیاسا. ہم جو مشاہدہ کرتے ہیں کہ سارا دن پانی, صرف پانی کی اگر ایک فراہمی کا اندازہ ہو جائے, 10 کروڑ پانی مہیا کرنا, اس لیے کہ یہ ہم نہیں کرتے, ہمارے اختیار میں تو ہم سے نہیں ہوتا. یہ وہ کرتا ہے جس نے وعدہ کیا تھا تو میرے قبر پہ آؤ تو صحیح, اس کا حسین جانے اور کائنات کو رزق دینے والے جانے. اس لیے نہ کوئی بھوکا جاتا ہے نہ کوئی پیاسا جاتا ہے. میری دعا ہے اللہ آپ کے چینل کو دن دوگنی رات چوگنی عطا فرمائے, اور ہر سال ہم آپ کے مہمان اسی طرح بنتے رہیں, اور بھی لوگ آپ کے پاس. بہت بہت شکریہ. سدا سلامت رہیں. بہت پیارا بیان, مختصر سے الفاظ میں ایک دریا کو کوزے میں سمو دینے والی بات تھی. سدا آباد رہیں اور ہمیشہ اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کے معارف کو زمانے میں عام فرماتے رہیں. جناب محترم اظہر حسین الحسینی صاحب نے بھی, اور جناب محترم شکیل اختر صاحب موجود تھے ہمارے ساتھ آخر میں, اور پھر جناب سید شہزاد زیدی صاحب نے بھی مودت بھرا کلام پیش کیا, اور اسی طریقے سے جناب سید شارب کاظمی صاحب نے بھی مولا کی بارگاہ میں ایک تعزیت بھرا کلام پیش کیا. خداوند متعال ہم سب کو اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رکھے, اور یہ مودت بھری محفلیں سدا آباد رہیں. اور ہم سب جانتے ہیں کیونکہ ہم اس ماحول میں رہ رہے ہیں, اور مختلف ممالک سے اب تو ارتباط پیدا کرنا نہایت ہی آسان ہو گیا. وہ باتیں جو سالوں میں ہوا کرتی تھی اب لمحوں میں ہو جایا کرتی ہیں. اب ہمیں معلوم ہے کہ یہ ذکر کتنی اہمیت کا حامل ہے, اس کے فوائد و فضائل اور نتائج اور اس سے ہمیں حاصل ہونے والی چیزیں وہ ہمارے ذہن میں ہیں. جب یہ جن لوگوں کو حاصل نہیں ہوتا ان لوگوں سے بھی ہمارا ارتباط ہے. وہ لوگ کتنے نمدیدہ ہوتے ہیں, کتنے غمزدہ ہوتے ہیں, کتنے افسردہ ہوتے ہیں, کتنے آزردہ خاطر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رکھے. آئے اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے ہیں. آج کے دن کاروان کوفہ پہنچ گیا. حجت خدا کے ظہور کی دعا, اللہم عجل ولیک الفرج.